السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسماء موصولہ کیا ہیں، اور اس لیکچر میں بھی دیکھیں گے کہ اسماء موصولہ وہ جو روٹینلی یوز ہوتے ہیں، جن کو ریلیٹیو پروناؤنس کہتے ہیں، وہ اس کا ریویژن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں ما اور من یہ بھی اسماء موصولہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ نے آج تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں، عربی سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ جس طرح میں نے سمجھا ہے اسی طرح میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ جو میرا انداز تھا سمجھنے کا اور جو مجھ کو بہت آسان لگا، اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اور قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور اگر ہم نے عربی کو سمجھ لیا، گرامر کو سمجھ لیا، تو آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ریویژن کر لیتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھے تھے کہ اسماء موصولہ کیا ہیں۔ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں الذی، یہ سنگل کے لیے ہے، اور اللذان ڈویل کے لیے ہے، اور پلورل کے لیے الذین استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک کے لیے الذی، دو کے لیے اللذان، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے الذین کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ حالت نصب اور جر میں اللذان اور اللذین، حالت نصب اور جر میں اللذین ہوتا ہے، اور حالت رفع میں اللذان رہتا ہے۔ دیکھو یہاں پہ ایکوزیٹیو اور جینیٹیو کیس دیا۔ تو مؤنث کے لیے جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہے اللتی، اللتان اور اللاتی۔ اللتی یعنی وہ ایک جو عورت، اور اللتان وہ دو جو عورتیں، اور اللاتی یعنی وہ سب عورتیں، وہ سب جو عورتیں، اوکے۔ اور اللذی وہ ایک مرد جو، اور اللذان وہ دو مرد جو، اور اللذین وہ سب مرد جنہیں یہ جو۔ نیکسٹ سلائیڈ جس میں بتایا گیا ہے کہ ما اور من یہ بھی اسماء موصولہ ہیں جب یہ جملے کے بیچ میں آتے ہیں، اور اس کا معنی جو، جس کا یا جس نے ہوتا ہے، اور اگر یہ جملے کے شروع میں آئے تو یہ اسماء استفہام کہلاتے ہیں، یعنی کوشچن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا معنی کیا اور کون ہوتا ہے۔ ما کو مائے نفی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس لیکچر میں ہم نہیں دیکھنے والے ہیں۔ اچھا، جو یہ ما اور من ہے اس کو اسماء استفہام کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، یا تو اسماء موصول کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسماء موصول یعنی جوائن کرنے والے، اس کا معنی ہوتا ہے جو، اور من اسماء استفہام یعنی کوشچن پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے۔ تو جب ہم اسماء استفہام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا کون، کیا، اوکے۔ تو جملے سے اسماء استفہام یعنی اگر ما اور من یہ جملے سے پہلے آتے ہیں تو اس کا میننگ ہوگا کون اور کیا، اور اگر یہ جملے کے بیچ میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جو، اوکے۔ اب یہاں پہ کچھ ایگزامپل دیا ہے، دیکھو۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ آسمان میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے کہنے کے لیے ما فی السماواتی، تو یہاں پہ ما سے پہلے کچھ ورڈ نہیں ہے، تو پھر اس کا معنی ہوگا، یہ اسماء استفہام کہلائے گا، یعنی کوشچن پوچھنے کے لیے کہ آسمان میں کیا ہے۔ اور اگر یہاں پہ وما فی السماوات آتا، کیونکہ وہ پہلے آ گیا، تو پھر یہ ہو جاتا کہ اور جو آسمان میں ہے، اوکے۔ اور جیسے کہ یہاں پہ دیکھو کہ اور اس کا ہے جو آسمان میں ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اب وَلَهُ آ گیا ما سے پہلے، تو ما کا میننگ چینج ہو گیا اور اس کا میننگ ہو گیا جو۔ اور یہاں پہ دیکھو کیونکہ یہ پہلے آ گیا تو ما فی السماوات، آسمان میں کیا ہے، اس لیے اس کو کوشچن مارک کے طور پر استعمال ہوا۔ اور وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس کا ہے جو آسمان میں ہے، اس کا ہے جو آسمان میں، کیونکہ یہ ما اس سینٹینس کے جملے کے بیچ میں آ گئے، اس کا ہے جو آسمان میں۔ ویسے دیکھو اب یہاں پہ دیکھو من آ گیا پہلے، تو من کا یہ اسماء استفہام کہلائے گا، کیونکہ اس کا میننگ ہوگا کون۔ تو دیکھو من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی کون ہے جو، من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا بہتر قرض، ایک اچھا قرض، کون ہے جو اللہ کو بہتر قرض دے۔ اب یہاں پہ دیکھو ایک، یہاں پہ بھی من، مگر من سے پہلے وہ کا استعمال ہو گیا، تو وہ اگر پہلے آ گیا اور من
کیونکہ بیچ میں آ گئے تو اس کا میننگ کون نہیں ہوگا، اس کا میننگ ہوگا جو۔ تو ومن یرید ثواب الدنیا نوتہ منہا، اور جو چاہتا ہے، یرید ارادہ چاہتا ہے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا کی بھلائی، تو نوتہ ہی تو ہم دیتے ہیں اسے، منہا اس میں سے ہم دیتے ہیں، اور جو دنیا کا صلہ چاہتے ہیں ہم اس دنیا میں سے اسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اسماء موصولہ، مگر یہ اسماء موصولہ من اور ما کے بارے میں تھا۔ تو اگلی سلائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ ما اور من بھی اسماء موصولہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا۔ یہاں پہ ایک جملہ ہے، ورس ہے دیکھو قرآن کی، لہو ما فی السماوات، لہو یعنی اس کا ہے۔ اب چونکہ لہو ما سے پہلے آیا اس لیے یہاں پہ کیا نہیں آئے گا، اس کا مطلب آئے گا جو لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری اور جو سب سے نچلی تہ میں ہے زمین کے، وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اور کچھ ورسز دیے ہیں، یہاں پہ چونکہ وہ آ گیا پہلے تو یہاں پہ بھی ما کا استعمال جیسے کہ اسم الموصول ہی ہوگا، یعنی جو وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور جو ایمان لاتے ہیں بہت سارے اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وما اور الا یہ دونوں ساتھ میں آ گئے، اس لیے یہاں پہ آتا ہے کہ اور ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر اکثر، مگر وہ کہ شرک کرتے ہیں، یا تو پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور جو ایمان لاتے ہیں اکثر لوگ اللہ پہ، وہ مگر شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یعنی بے شک اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک، یہ ہم نے دیکھ چکے ہیں ضمائر میں کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں۔ ربنا یعنی ہمارے رب، ربی یعنی میرا رب، انک یعنی بے شک تو، تعلم تم جانتے ہو، ما نخفی وہ جو نخفی ہم جو چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم اعلان کرتے ہیں، یعنی جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں کچھ چھپتا اللہ کے پاس، کچھ چھپا نہیں ہے اللہ کے پاس کسی چیز میں سے بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ دیکھو یہاں پہ وما یہاں پہ نہیں کے طور پر استعمال ہوا، اور یہاں پہ ما یہ اسم الموصول کے طور پر استعمال ہو گیا ہے۔ تو ما کے بہت سارے یوزز ہیں، وہ ہم آگے آگے چل کے دیکھیں گے۔ تلک امت قد خلت، تلک یہاں پہ استعمال ہو گیا، دیکھو اسماء موصول ہے، امت وہ جو امت، یعنی ایک امت تھی، وہ قد خلت وہ گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے جو کچھ کیا، وہ کچھ جو کرتے تھے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے دیکھو یہاں پہ کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یعنی وہ ایک امت تھی، وہ جو لوگ تھے وہ گزر چکے، انہوں نے جو کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنا جواب دے گا۔ اور بہت سارے سینٹنسز ہیں، یہ یہاں پہ ورسز ہیں جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور حد سے گزر جائے گا، تعدی کرے گا، حد سے گزر جائے گا، یدخلہ نارن وہ داخل کیا جائے گا نار میں، آگ میں، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین اور اس کے لیے وہاں پہ ذلت بھرا عذاب ہوگا۔ یہاں پہ دیکھو یہ ہم نے دیکھا لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَفِی الْأَرْضِ، جیسا کہ یہاں پہ ایک اور ورس ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، یہاں پہ دیکھو ماں کا استعمال نہیں کے لیے استعمال ہو گیا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ کہ وہ مرے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے پرمیشن سے، کتاباً معجلہ جو لکھی ہوئی ہے،
وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، اس کو ہم دیتے ہیں یہاں پہ ہی۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ، اور جو چاہتا ہے آخرت کا ثواب، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے ہی دیتے ہیں، وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ اس طریقے سے یہ ما اور من کا استعمال جو ہم نے آج دیکھ لیا، اس کو کیسا استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ من بھی اسماء موصولہ ہیں، اور آپ کو یہ اسماء موصولہ کے بارے میں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔